نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن پاک اللہ کا کلام، اللہ کی بات، اپنے بندوں کے لیے، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے۔ قرآن جو دلوں کے لیے روشنی کا سبب ہے، جو انسان کو اندھیروں سے نکالتا ہے، جو امید کی کرن دکھاتا ہے، جو دلوں کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث ہے۔ اس قرآن کو کیوں پڑھیں؟ اس لیے پڑھیں کہ اللہ کی مرضی معلوم کر سکیں، اللہ کی رضا حاصل کر سکیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس زندگی کو بسر کر سکے اور اس کی بنائی ہوئی جنت کے مستحق ہو سکے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ایک کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ۔ قرآن پاک پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف جانا ہے۔ یہ نور کا ایک سفر ہے، اللہ سے قربت کا ایک ذریعہ۔ وہ اللہ جو اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین کا نور ہے، اس نور کو پانے کے لیے اس کی کتاب کی طرف رجوع لازم ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، ایک کتاب جسے ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف، بہت برکتوں والی ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ کتاب بابرکت کتاب جو دنیا اور آخرت کی برکتوں کا سبب ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے، جو سب سے بڑی ہستی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، جو تمام انسانوں میں سب سے بڑے انسان ہیں۔ مکہ کے شہر میں اتری، جو ام القریٰ، تمام بستیوں سے بہترین بستی ہے۔ لیلۃ القدر میں اتری، جو تمام راتوں سے افضل رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ رمضان المبارک میں اتری، جو تمام مہینوں میں سب سے زیادہ برکت والا مہینہ ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی، جو تمام امتوں میں کنتم خیر امت، بہترین امت ہے۔ لہٰذا جو شخص اس سے تعلق قائم کرتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے، وہ اللہ کا قرب پاتا ہے، وہ خوشی پاتا ہے، اطمینان پاتا ہے، وہ فائدے ہی فائدے میں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے کا کوئی بھی نقصان نہیں، جس کے قریب آنے میں کوئی بھی تکلیف نہیں، جو انسان کے لیے خوشیوں کا سبب ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس خوشی کے سفر کو اس رمضان المبارک کے مہینے میں طے کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ کی کتاب ایک دعا سے کھلتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے ابتدا ہوتی ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب۔ رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ ہے
جو ہر چیز کو پیدا کرے، پھر اس کی ضروریات فراہم کرے اور اس کو تکمیل کے مراحل تک پہنچائے۔ ساری کائنات اس نے بنائی، اس میں سے کوئی بھی چیز خود سے خود نہیں بنی، اور صرف وہ اس کو بنا کر اس سے غافل نہیں ہو گیا، بلکہ اس کو بنانے کے بعد مسلسل اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اس کو چلا بھی رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے، اس لیے تعریف اس کی کیوں نہ ہو۔ مالک یوم الدین، صرف دنیا ہی نہیں آخرت کا بھی مالک ہے، جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ جب اس نے یہ دنیا بنائی تو ایک دن اس کا خاتمہ بھی ہے، اور جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو سب کچھ اسی کے حضور حاضر ہوگا، ہم سب اس کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ اس روز ہم سب کا مالک وہ ہوگا، سب کی جزا اور سزا اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب ہم آئے اس کی طرف سے، جب ہمیں جانا اس کی طرف ہے، تو پھر ہم عبادت بھی اسی کی کریں گے، اور اسی کی کرنی چاہیے۔ اور عبادت میں سب سے بہترین عبادت دعا، اللہ سے مدد مانگنا، اسی سے مانگیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کے ہدایت یافتہ انسانوں نے ہمیشہ اللہ سے مانگا، اور صرف اللہ سے مانگا، اور کسی اور کو اس میں شریک نہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، نوح علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری میں اللہ کو پکارا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشکل میں اللہ کو پکارا، اور صرف اللہ کو پکارا۔ لہٰذا ہم سب کو بھی صرف اسی سے دعا مانگنا ہے، اسی کو پکارنا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو ہماری ہر مشکل میں، ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں تو ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارے کام بنانے والا ہے، سب مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہماری دعاؤں میں سب سے بڑی دعا، سب سے پہلی دعا، سب سے اہم دعا کہ اے اللہ تو ہم کو ہدایت کا راستہ دکھا، وہ راہ دکھا جس پر چل کر ہم تیری تیار کردہ راحت و آرام کو پہنچ سکیں، جس پر چل کر ہم تجھ کو راضی کر سکیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن سے تو راضی ہوا، وہ کون لوگ ہیں؟ سورۃ النساء میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگ، من النبیین، انبیاء میں سے، والصدیقین، سچے لوگوں میں سے، والشہداء، شہیدوں میں سے، والصالحین، اور صالح لوگوں میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ سب کتنے اچھے ساتھی ہیں، کتنے اچھے دوست ہیں۔ یا اللہ تو ہم سب کو بھی ان لوگوں کے طریقے پر چلا، ان کو ہمارا رہنما بنا، غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، ولا الضالین، اور نہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے پر۔ مغضوب علیہم کون تھے؟ اکثر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ یہود تھے۔ یہود پر اللہ کا غضب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا تھا، علم عطا کیا تھا، اور وہ علم آ جانے کے بعد پھر اللہ کی ناراضگی کے کام کرتے تھے، لہٰذا اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ وللضالین، اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم کے بغیر بھٹکتے چلے گئے، راستہ گم کر بیٹھے۔ اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو علم حاصل کر کے پھر تیری ناراضگی کے کام کرتے ہیں، اور اللہ تو ہمیں اس اندھیرے سے بھی نکال، ان لوگوں سے بھی نکال کہ جو تیرا راستہ جانتے ہی نہیں اور پھر تیری ناراضگی کے کام کرتے رہتے ہیں۔ آمین۔ اے اللہ تو ہم سب کی دعا قبول فرما۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے طویل ترین سورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم،
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، دنیا کے سب سے سچے انسان پر اتری ہے. اس میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں 1400 سال سے ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا. اس کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ پر قائم ہے، حق کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس میں کوئی بھی شک نہیں. ھدی للمتقین کس لیے آئی ہے؟ متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے. متقی کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا احساس ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جو گاڈ کانشس ہوتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جن کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں. کون سی؟ کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم غیب پر ایمان لائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں کہ آپ پر یہ ہدایت کی کتاب نازل ہوئی تھی. آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے پر اعتماد لازم ہوتا ہے. مثلا اگر ہم سفر کرنا چاہتے ہیں تو ڈرائیور کے اعتماد پر گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ نہیں کرے گا. پائلٹ پر اعتماد کر کے ہم جہاز پر بیٹھ جاتے ہیں اور ہزاروں فٹ اوپر چلے جاتے ہیں. بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر پر اعتماد کر کے دوا کھا لیتے ہیں، بسا اوقات کڑوی کسیلی دوا کھا جاتے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے ہم ان کی لائی ہوئی اس کتاب کو، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس کتاب کو جو وحی کے ذریعے اتاری گئی، اس پر بھی ہم اعتماد کرتے ہیں، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ اس میں ہے بالکل سچ ہے. اور جتنا زیادہ یہ ایمان اور یقین ہوگا، جتنا زیادہ اس بات پر اعتماد ہوگا، اتنا ہی دل کھل جائے گا، اتنا ہی عمل میں تبدیلی آئے گی، اتنی ہی روشنی نصیب ہوگی. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. جس کے دل میں اللہ کا نور آ جاتا ہے، اللہ کی عظمت آ جاتی ہے، اس پر اعتماد آ جاتا ہے، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے آگے جھکے نہ، اس کے لیے پھر خدا کے آگے سجدہ کرنا مشکل ہو. نہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، خود بخود اس کے دل میں بندوں کی محبت بھی آ جاتی ہے. اور جس کے دل میں بندوں کی محبت آتی ہے، پھر وہ بندوں کے ساتھ ہر چیز کو شیئر کرتا ہے. وہ دوسروں کو اپنے مال میں شریک کرتا ہے، وہ دوسروں کو اپنے علم میں شریک کرتا ہے، اپنی خیر اور بھلائی میں شریک کرتا ہے، اپنی خوشیوں میں شریک کرتا ہے. لہٰذا اللہ سے ڈرنے والے، تقوی والے، اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ اس میں سے ہر اس چیز میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو عطا کی ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو ہم نے آپ کی طرف اتاری، یعنی قرآن حکیم، اور جو کچھ بھی اتارا یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی، یعنی مومن، متقی، تنگ نظر، تنگ دل انسان نہیں، وہ پہلے پیغمبروں کو بھی مانتا ہے اور ان پر آئی ہوئی کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہے. وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور اللہ سے دل لگانے والے دنیا سے ایسا دل نہیں لگاتے کہ وہ دنیا کے بندے بن کر رہ جائیں اور دنیا ہی کے ہو کر رہ جائیں. وہ تو واپسی کی سوچتے ہیں، وہ تو اس گھر کی سوچتے ہیں جہاں ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، جہاں اللہ کا قرب نصیب ہوگا، جو سب سے حسین ترین ہستی کو دیکھ سکیں گے جہاں. لہٰذا وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کی خوشیاں پانے کے لیے اس دنیا میں امن و امان سے کام کرتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں. ہدایت تو ان کو ملتی ہے، راستہ تو انہیں نصیب ہوتا ہے، منزل تک تو یہ پہنچا کرتے ہیں. وَأُولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں.
مفلح صرف کامیابی نہیں، صرف دنیا کی کامیابی نہیں، دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی. اس قرآن پر چلنے سے دنیا بھی ملتی ہے انسان کو اور آخرت بھی ملتی ہے. حقیقی معنوں میں خوش قسمت وہی انسان ہے جس کے دل میں تقویٰ ہو، جس کے ہاتھ میں یہ کتاب ہو، اور جس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اور وہ قدم بقدم اس دنیا کے خاردار جنگل سے چلتے چلتے اپنے رب تک جا پہنچے، اس حال میں کہ رب اس سے راضی ہو اور وہ اپنے رب سے راضی ہو. لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو کھلے حقائق کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں مانتے اور وہ کفر پر، ضد پر اڑے رہتے ہیں. اس لیے فرمایا جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے برابر ہے خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ان پہ زیادتی کر رہے ہیں. نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ نے تو کائنات میں اپنی پہچان کے لیے بے شمار نشانیاں رکھی اور ان کو نگاہیں بھی دی، کان بھی دیے، دل اور عقل بھی دی، لیکن وہ ان چیزوں سے کام نہیں لیتے. ایک شخص اگر سورج کو دیکھ کر اپنی آنکھ بند کر لے تو اس کو روشنی کون دکھا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. ایک شخص کائنات کی نشانیوں کو اور اللہ کی اس کتاب کو اپنے سامنے دیکھے اور پھر اپنے دل کے دروازے بند کر لے، اس کو ہدایت کون دے سکتا ہے؟ اور جب ہم اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو استعمال نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے. لہٰذا ان سے یہ نعمتیں چھن گئیں اور یہ ہدایت نہ پا سکے. پھر ایک تیسرا گروہ ہے انسانوں کا اور وہ منافقین کا گروہ ہے. منافق نفاق نفق سے ہے. نفق ٹنل کو کہتے ہیں کہ ایک طرف سے انسان داخل ہو اور دوسری طرف سے نکل جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن جب اسلام ان سے کسی عمل کا تقاضا کرتا ہے تو یہ چھپ کر دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں اور اسلام کے احکامات سے بچ جاتے ہیں. جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں، دین اسلام کے فائدے تو اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرنا چاہتے. اسی لیے فرمایا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں. وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. کون سی بیماری؟ دنیا کی محبت کی بیماری، جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا. اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. اس لیے کہ منافق کی سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں. کسی بھی اعلیٰ مقصد کے لیے دنیا کے مفادات کو قربان کرنا بے وقوفی نہیں، عقل مندی ہوا کرتا ہے. لیکن دنیا کی محبت میں مبتلا لوگوں کے نزدیک اللہ کی خاطر اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال دینا سراسر بے وقوفی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ خود ہی بے وقوف ہیں. اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. خبردار، حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں. جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں. مطلب یہ کہ جب ان کی اس منافقت کے باوجود ان پر کوئی دنیا میں تکلیف نہیں آتی، عذاب نہیں آتا، فوری پکڑ نہیں ہوتی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، اور یہ چیز ان کی مزید گمراہی کا سبب بنتی ہے. لیکن اللہ کے نزدیک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز سیدھے راستے پر نہیں ہے.
ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی چھین لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جو بظاہر اللہ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، لیکن اللہ کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کو غضبناک تو کرتے ہی ہیں یہ لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو فوراً پکڑتا نہیں، حالانکہ وہ پکڑ سکتا ہے۔ تو یہ دو مثالیں دراصل ایسے منافقوں کے بارے میں ہیں کہ جو اسلام کے راستے میں آنے والی مشکلات سے ڈر کر، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں آنے والی مشکل سے ڈر کر اپنے آپ کو ادھر ادھر چھپاتے پھرتے ہیں اور اپنے کانوں میں انگلی ڈال لیتے ہیں کہ کہیں اللہ کی کوئی بات سننی نہ پڑ جائے اور کہیں کوئی بات ہم کو عمل میں نہ لانی پڑ جائے۔ لیکن ایسا کتنے دن چلے گا؟ ہم کتنے دن اس دنیا میں اس رویے کے ساتھ جئیں گے کہ ہم اللہ کے بندے نہیں اپنے نفس کے بندے ہوں، ہم اللہ کے بندے نہیں دنیا کے بندے ہوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت نفع مند کام ہے، لیکن اللہ ایسے دین سے راضی نہیں، کیونکہ اللہ ہی فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے، اسی لیے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہم رب کی عبادت کیوں کریں؟ اس لیے کریں کہ اس نے ہم کو بنایا ہے، یہ ہاتھ، یہ کان، یہ دل، یہ ہمارا جسم، یہ چلنے پھرنے کی قوت، یہ سب کچھ اس نے ہم کو عطا کی ہے۔ عبادت کیوں کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ عبادت کی غرض دل کے اندر اس احساس کا جاگنا ہے، اس روشنی کا پیدا ہونا ہے جس میں انسان بغیر کسی فتوے کے بھی حق کو باطل، اچھے برے کو پہچاننے لگ جائے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی۔ آنکھیں تو کھولو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، ہر ہر نعمت کو پہچانو۔ اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اللہ کے برابر کسی اور کو نہ سمجھو۔ جب سب کچھ تمہیں وہ دیتا ہے تو تم دوسروں کے وفادار بنتے ہو، دوسروں کے آگے جھکتے ہو۔ اور اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک صورت بنا لاؤ۔ جس کو یہ شک ہو کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں، وہ اس جیسی ایک صورت بنا لائے۔ یہ چیلنج 1500 سال سے موجود ہے، آج تک کوئی نہیں بنا سکا۔ اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، سب مددگاروں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کی چاہو مدد لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو مہیا کی گئی ہے کافروں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے، اس کتاب پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی،
ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے ہم دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوگی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی چیزیں بنائی ہیں یعنی جنت میں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک نہیں گزرا. اتنی خوبصورت ہے کوئی چیز دنیا میں جو اس جنت کا مقابلہ کر سکے؟ لیکن ہم کس چیز کا سودا کر رہے ہیں؟ اس متاع غرور کا، اور اس جنت کو بھولے ہوئے ہیں. ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال بیان کرے، کیونکہ اس کتاب کا مقصد تو لوگوں کو بات سمجھانا ہے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت ساروں کو راہ راست دکھا دیتا ہے. یہ ہر ایک کی اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے نا، کہ کسی چیز کو کوئی کس نگاہ سے دیکھتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی لوگوں کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا عہد کر کے، اللہ کو ایک الہ ماننے کی بات کر کے پھر دوسروں کو الہ بنائے ہوئے ہیں. اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں، یعنی انسانی تعلقات، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. انسان یہ غلط کام کر کے دوسروں کو نہیں خود کو نقصان دیتا ہے. تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ ہم کیا تھے یہاں آنے سے پہلے؟ ذرا اپنی حقیقت پہ تو غور کریں. بے جان، نتھنگ، ہماری کوئی پہچان نہ تھی. پھر اس نے تم کو زندگی عطا کی اور ہم سب کس حال میں بیٹھے ہیں. پھر وہی تمہاری جان لے لے گا، ہم کو پھر واپس جانا ہے. پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا. جس طرح موت کے بعد زندگی ہے، پھر موت ہے، پھر زندگی ہے، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ اس کا بنایا ہوا. پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے عرض کیا نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے. حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو ان سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہیں. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا. وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا.
پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، اور اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس واقعے سے کیا سبق نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں سب سے افضل مخلوق بنایا اور یہاں آنے سے پہلے اسے فرشتوں جیسی مخلوق سے سجدہ کروایا۔ ابلیس نے انسان کو سجدہ نہیں کیا، اس نے تکبر کیا۔ آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہاں یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے میدان میں فرشتوں اور آدم علیہ السلام کا جب امتحان لیا تو فرشتوں کے پاس علم نہ تھا اور آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا۔ یہ کون سا علم تھا؟ یہ کائنات کا علم تھا، یہ چیزوں کے ناموں کا علم تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد پہلی چیز جو دی گئی وہ علم ہے۔ اور کون سا علم؟ علم کائنات۔ کیا بتایا گیا؟ جو شخص، جو قوم کائنات کو مسخر کرے گی، ان چیزوں کا علم حاصل کرے گی، وہ دنیا میں عزت پائے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ انسان جو دنیا کا علم رکھتا تھا، فرشتوں کا مسجود ہوا، لیکن شیطان کا مقابلہ نہ کر سکا، اس لیے کہ شیطان کے مقابلے کے لیے انسان کو علم دین کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے رب کی معرفت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تو فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو گویا خوف اور غم سے نجات کا نسخہ یہ کتاب ہدایت ہے، قرآن حکیم۔ آج دنیا کے علوم کی بڑی بڑی ڈگریاں بھی، دنیا کی بڑی بڑی اقوام کی بڑی بڑی ترقیاں، زمین کے کونے کونے کو چھان مارنا، طرح طرح کے علوم کا پھیل جانا، انسان کو اس زمین پر خوف اور غم سے نجات نہیں دلا سکی۔ اسلام دنیاوی علوم کا مخالف نہیں ہے، اسلام سائنسی علوم کو پڑھنے کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے، کائنات میں غور و فکر کا سبق دیتا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ کائنات میں غور و فکر کر کے انسان اپنے رب کو پائے اور پھر انسانی تعلقات رب کی مرضی کے مطابق ہوں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔